شیخ بناتے ہیں باقاعدہ. تم جسے سن آف گاڈ کہتے ہو سن آف مین ہے. اتنی ان کی جرت ہے, جسارت ہے. اس طرح چھائے ہوئے ہیں عیسائیوں کے اوپر. فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں, عیسائیت در حقیقت پنجہ یہود کے اندر ہے, اعلی کار ہے. لہذا اللہ نے کیا کیا, ایک شکل تو یہ تھی کہ اسی وقت یہود کے اوپر عذاب استحصال آ جاتا. اللہ نے جیسے کہتے ہیں کہ ذرا اس مقدمے کو ابھی فریز کر دیجئے, عیسیٰ کو اٹھا لیا زندہ اور ان پر سے عذاب ڈال دیا. انہیں ایک اور موقع دیا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اب بھی تمہارے لیے موقع ہے. اگر ایمان لے آؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, تمہاری نجات ہو جائے گی. انہوں نے حضور کو نہ صرف رد کیا بلکہ بدترین دشمن جو ہیں حضور کے زمانے سے لے کر اس زمانے تک, بدترین دشمن یہودی ہے. ہندو تو ایک لوکل سا معاملہ ہے. ہندو ہندوستان کی سرحدوں سے باہر کبھی نکلا ہی نہیں. وہ تو ایک بہت ہی ایک اپنے ہی جو بھی کہیے کولیا کے اندر گڑ پھوڑنا ہے, ان کے اندر بھی دشمنی بہت ہے. لیکن آپ مقابلہ نہیں کریں جو یہود کے اندر دشمنی ہے حضور کے خلاف. تو یہ جو یہود کا معاملہ تھا, یہ قرض ہے ابھی جو ادا ہونا ہے. اور اسی لیے آپ کے علم میں ہونا چاہیے, احادیث صحیحہ سے ثابت ہے حضرت مسیح ہی دوبارہ آئیں گے, نزول مسیح, اور انہی کے ہاتھوں عذاب آئے گا. یہ قرض ہے پچھلا جو ادا ہوگا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک صرف استثناء ہے اور وہ یہود کا ہے. اور یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو ان کے پیش نظر ہے گریٹر اسرائیل قائم کرنا, وہ ایک دفعہ تو ہو جائے گا. روکنے والا ہے کون ان کا؟ آپ کو معلوم ہے پیا بنے کوتوال ڈر کا ہے کا. دنیا کا کوتوال امریکہ کا ہے, امریکہ میرے پنجے میں ہے, ختم بات. ابھی جو انتخاب وہاں ہوا ہے کھل کر کہہ دیا تھا یہ ہمارا ہی ساتھی ہے, ہمارا یہ تو خاص طور پر ہمارا ساتھی ہے. اس نے تو اوباما نے تو اپنا وائٹ ہاؤس کا جو چیف آف سٹاف بنایا وہ یہودی, کٹر یہودی, کٹر یہودی, لیکوڈ پارٹی سے تعلق رکھنے والا, ایکسٹریم رائٹسٹ, زائنسٹ. ابھی جو کچھ ہوا ہے خاموش رہا ہے اوباما, ایک حرف نہیں کہا اس نے. جو کچھ بھی فلسطینیوں کے اوپر اور غزہ میں جو بھی قیامت ڈھائی گئی ہے, ایک حرف نہیں کہا. دو باتوں کے بارے میں وہ پازیٹیو رہا ہے, اسرائیل کا ساتھ اور افغانستان میں رہنا ہے, اور پاکستان کا بھی بھرکس نکال دینا ہے اگر باز نہیں آتا. ہی از کنسسٹنٹ آن دیٹ. اور یہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ بش کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت رویہ ہوگا اوباما کا. اس لیے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کا یہ خیال تھا کہ یہ جتنے پیسے ہم سے لے رہا ہے تو اتنا کام اصل میں کر نہیں رہا, بلکہ پاکستانی فوج کا ایک عنصر ہے کہ جو طالبان کو سنبھال کے رکھنا چاہتا ہے مستقبل کے لیے, کہ آئندہ یہ ہمارے ساتھی بن سکیں گے اور ہمارے مددگار بن سکیں گے. بہرحال یہ ایک میرے آج کے موضوع سے علیحدہ بات ہو گئی. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ استثناء ہے کہ وہ عذاب استحصال اب کسی اور قوم پر نہیں آ سکتا, اس لیے کہ نہ نبی آئے گا, نہ رسول آئے گا, نہ عذاب استحصال آئے گا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اور وہ جو میں نے آپ کو آیت سنائی دوسری, وما كان ربك مهلك القرى حتی یبعث فی امہا رسولا, سوائے اس کے کہ یہودیوں کا گریٹر اسرائیل بنے گا, لیکن یہی گریٹر گریو یارڈ آف دی جیوز بنے گا. احادیث میں کھلی خبریں موجود ہیں, واضح خبریں موجود ہیں. وہ آخری عذاب استحصال ان پر آنا ہے یہ, لیکن ماضی کا ایک قرض ہے جو ادا ہوگا. اب آئیے اگلے جو آئٹم ہے, رسولوں کی امتوں پر عذاب. ایک تو وہ ہیں جو رسولوں کا جنہوں نے انکار کیا,
بالکل یہ انکار کر دیا تو ختم۔ رسولوں کی امتوں پر جو عذاب آتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ جس قوم کو اللہ اپنی کتاب دے، اپنی شریعت دے، وہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ بن جاتی ہے۔ اگر وہ اس کتاب اور شریعت کے مطابق عمل کرے تو رحمتیں ہوں گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا۔ اور اگر تم نے اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کیا ہمارے دین کو تو تم کافروں سے بدتر۔ پھر یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو فلاں کے امتی ہیں، ہم تو فلاں کے اولاد ہیں، ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم تو یعقوب کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل ہیں، ہم تو محمد کے امتی ہیں۔ کچھ بھی ہوا کرو، معاملہ محمد کے امتی ہو، لیکن تورات سے تم خود کیا ہو؟ یہ عذاب جو ہے اس کو اچھی طرح ہمیں جو سمجھنا ہے وہ یہ عذاب ہے۔ اس عذاب کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اس میں دو اس کی شقیں ہیں۔ ایک عمومی جو پوری امت کے اوپر آ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ذلت اور مسکنت، کمزوری اور کم ہمتی۔ یہ معنوی شے ہے، یہ مادی شے نہیں، معنوی شے ہے، کمزوری اور کم ہمتی۔ اور دوسرا عذاب ہوتا ہے قتل و غارت، دشمنوں کے ہاتھوں شکست، قتل غارت۔ یہ عذاب جو ہے وقتاً فوقتاً وقتاً فوقتاً وقتاً فوقتاً یہ بھی ہوتا ہے۔ اب آپ اس کی جو کلاسیکل اگزامپل ہے، اپنی بات میں براہ راست کر دوں گا تو آپ کے جذبات کو ٹھیس لگے گی، شاید آپ مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں۔ امت محمد کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ایک شعر بھی میں نے کوٹ کیا ہے اس میں، خوش طرح باشد کے چھرے دل براں، گفتہ آیت در حدیث دیگراں۔ کسی اور کی بات میں وہ بات کہہ دی جائے تو پھر آدمی کے لیے اپنے لیے بھی اس کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم سے پہلی امت تھی امت بنی اسرائیل، امت موسیٰ۔ موسیٰ صاحب کتاب تھے اور صاحب شریعت تھے، عیسیٰ صاحب شریعت نہیں تھے، صاحب کتاب تھے۔ عیسیٰ اصل میں وہی بنی اسرائیل کے سلسلے کی کڑی ہیں، کوئی علیحدہ